إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. اگر ہم انسانوں کی تخلیق کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ کو پیدا کیا اور ان دونوں کو انسانی تاریخ کے سب سے پہلے رشتے میں جوڑا، جو کہ میاں اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو تمام انسانیت کی بنیاد بنایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی معاملات اس شادی کے بندھن میں یا شادی کے رشتے کے اندر اچھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو معاشرہ بنتا ہے، جو خاندان بنتا ہے، وہ خاندان اور معاشرہ دونوں خوشحال، پرسکون اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور جہاں پر یہ شادی کا بندھن، رشتہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سکون کے بجائے پریشانی آ جاتی ہے، وہ خاندان، وہ معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر جہاں پہ اپنی آیات کا، اپنے معجزات کا ذکر کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ میری آیات میں سے ہے یا اس کی آیات میں سے ہے کہ زمین آسمان کا تخلیق کر دینا. اب آپ اگر اس آسمان کی تخلیق کا اندازہ کریں تو سوچیں کہ ہم کسی بھی ایسی عمارت میں چلے جائیں جس عمارت کا طول و عرض بہت ہو لیکن اس کے بیچ میں پلر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بڑی خوبصورت عمارت ہے، بڑا شاہکار ہے یہ. اور جس عمارت کے درمیان بہت سارے پلر آ جائیں، ستون آ جائے، وہ عمارت ہمیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ سامنے انسان دیکھ نہیں سکتا پوری طرح. اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق آسمان کو آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کو اس نے کور کیا ہوا ہے، آپ کو کہیں کوئی پلر، کوئی ستون نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی اس تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے معجزات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے معجزات میں سے ہے کہ دن اور رات کا آنا اور جانا، پورے سال کا کیلنڈر ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ 22 اپریل کو، 22 مارچ کو، 22 مئی کو کتنے بجے فجر ہوگی، کتنے بجے ظہر ہوگی. کتنا ایکوریٹ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذرا سا نہیں ہلتا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے معجزات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں میرے معجزات میں سے ہے کہ طرح طرح کی زبانیں کو بولنے والے اور طرح طرح کی رنگت کے لوگوں کو تخلیق کر دینا. اور ان بڑی بڑی تخلیقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں
کہ ومن آیاتہ، اور میری آیات نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے اس جوڑے سے، اپنے رشتے سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نے بنایا اس رشتے کے اندر مودت اور رحمت کو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم عام طور پہ اس شوہر بیوی کے رشتے کو بڑا آسان لے لیتے ہیں، بڑی عام معمولی سی بات لے لیتے ہیں۔ اللہ کیا معمولی سی بات نہیں ہے یہ، اللہ کیا ہے یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اسی لیے جب انسان اس رشتے کے تحت اپنی جنسی اور طبعی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو ہمارا دین اس کو عبادت کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رشتہ میں نے بنایا کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس لیے رشتہ نہیں ہے کہ انسان جھگڑا کرے، اس لیے رشتہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر جائے تو وہ پریشان ہو جائے، بلکہ رشتہ اس لیے ہے کہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم بات کرتے تھے کہ مغرب میں غیر مسلم معاشروں کے اندر رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، خلا بڑھتے جا رہے ہیں، گھریلو جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر بھی یہی معاملات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں سے ایک آیت بتا رہے ہیں، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا رہے ہیں، اس رشتے کو ہم نے سمجھ کے اس رشتے پر عمل نہیں کر رہے۔ یعنی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایک شوہر بیوی کے حقوق کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے، ذمہ داریاں کیا ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ نے اس رشتے کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر سکون حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ سکون کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ تو سکون کا ہے۔ ہم اس کو اس کے حق کے مطابق اس رشتے کو ادا نہیں کر رہے، ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے سکون کے بجائے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرمانے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنایا ان رشتوں کے اندر، اس رشتے کے اندر مودت اور رحمت کو۔ اور یہ دونوں جذبے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دونوں جذبوں کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا اپنے ناموں میں سے، الودود اور رحمان۔ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ مودت الودود سے نکلا ہے، اور رحمان رحمت رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رشتے کے اندر محبت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور یہی فرق ہے ایک مسلمان شادی شدہ رشتے کا اور ایک غیر مسلم کے شادی شدہ رشتے کا۔ غیر مسلم شادی کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کر رہا ہوں، چلو بھائی شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے اس سے محبت نہیں ہے، پتہ نہیں میری محبت ختم ہو گئی، میں رشتہ توڑ رہا ہوں، اور رشتہ توڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرے اس کے درمیان کوئی محبت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس رشتے میں صرف محبت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس رشتے کے اندر رحمت بھی ہے۔ اور رحمت کیا ہے کہ سامنے والا شوہر ہو یا بیوی اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا حق ادا نہیں ہو رہا، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، آپ اس پر رحم کر دیتے ہیں، اس کی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کی شادی شدہ رشتے کا اور ایک غیر مسلم کے شادی کے رشتے کا۔ لیکن آج اس کو ہم بھول گئے، آج ہم اس کو بھول گئے کہ اس مسلمان معاشرے کے اندر ایک مسلمان رشتے میں، شادی مسلمانوں کے شادی کے رشتے میں یہ رحمت کا عنصر بھی ہونا ضروری ہے۔ اب اس شادی کو، جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا رشتہ بنایا، جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت جس رشتے کے اندر ڈالا، اس رشتے کو ہم اگر صحیح معنوں میں ادا کریں گے، اس جذبے کو، اس رشتے کو، تو یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں گا، کچھ ایسے معاملات رکھوں گا قرآن و سنت سے کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو ہمارا جو یہ رشتہ ہے، شادی کا باہمی رشتہ شوہر بیوی کا، یہ بہتر سے بہتر، مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ دیکھیں یہ مسائل، یہ پریشانیاں جو ایک شوہر بیوی کے درمیان ہوتے نا، یہ صحابہ میں بھی تھے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تھے۔ ان کی بیویاں بھی شکوہ کرتی تھیں
ان کی بیویاں بھی کبھی کبھار ان سے ناراضی کا مظاہرہ کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان سے محبت بھی کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ہم عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش نہیں ہوتی تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ یعنی اماں عائشہ کبھی کبھار جب کسی اس طرح کے جذبے کا مظاہرہ کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے خوش نہیں ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس رشتے میں یہ مسائل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرنے والے ہو؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہماری آزمائشیں نہ آئیں۔ یہ آزمائش شوہر بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش ماں باپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، آسیہ سلام علیہ کا شوہر فرعون، یہ آزمائشیں نہیں تھیں کیا؟ یہ آزمائشیں نہیں تھیں؟ نوح علیہ السلام کا مقام، لوط علیہ السلام کا مقام، آسیہ سلام علیہ کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام ذکر فرمایا، ان کا ذکر فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رشتے انسان کے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتے ہیں، لیکن ان رشتوں کو بہتر سے بہتر، محبت سے بھرپور کیسے بنایا جائے گا، اس کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی شکر گزار رہیں، ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شوہر بیوی کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے ایک گھر اس کو مہیا کر کے دیتا ہے، صبح سے شام تک باہر نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اس کے بعد شام میں آتا ہے تو گھر والوں کے کھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر والوں کی بیماری کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو ایک نام دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کیا شوہر بیوی کو لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا اس بات پہ شکریہ ادا کرے کہ آپ میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کے لیے کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے ہمارا کھانا پکاتی ہے، ہمارے کپڑوں کو صاف کرتی ہے، ہمارے کپڑوں کو استری کر کے رکھتی ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے تیار کر کے رکھتی ہے۔ ہم تو گھر سے باہر ہوتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں کہ بابا آ گئے، ابا آ گئے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ اپنی شوہر، اپنی بیوی کا حق ہم پہ لازم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کریں کہ تم میرا اتنا خیال کرتی ہو؟ صبح سے لے کے شام تک وہ ہمارا انتظار کرتی ہے کہ اب میرا شوہر گھر آئے گا، میں اس کے لیے کھانا گرم کر کے رکھوں گی، میں اس کے لیے روٹی پکا کے رکھوں گی، میں اس کے گھر کو صاف کروں گی، میں اس کے کپڑوں کو صاف کروں گی۔ جب آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آج ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہماری چیز گر جاتی ہے، اٹھا کے ہمیں دیتے، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا، بھائی بڑی مہربانی آپ نے ہمارا کام کر دیا۔ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، بس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ جگہ بنا دیتا ہے ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں بھائی جان شکریہ، اس کا آپ نے میرے لیے سیٹ بنا دی، میرے لیے جگہ نکال دی۔ ہماری بیوی ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے، ہمارا شوہر ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے، کیا وہ حقدار نہیں ہے اس کے؟ سب سے زیادہ حقدار ہے اس کے، سب سے زیادہ حقدار ہے اس کے۔ اور انسان کی فطرت ہے جب کوئی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کو خوش کرے، اپنے شوہر کو خوش کرے۔ سب سے پہلا کام ایک دوسرے کے شکر گزار بنے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کی راحت کا باعث بنے، یعنی شوہر جب بیوی سے ملے، شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی پریشانی، اس کی تھکن اتر جائے، بیوی اس سے محبت بھری بات کہے، اس کو اپریشیٹ کرے۔ آپ دیکھیے نا کہ جب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا جاتے تھے، وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے، عبادت کرتے تھے،
جب پہلی وحی آئی جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی اصل حالت میں دیکھا اور جبریل علیہ السلام نے ان سے کلام کیا، اقرا اقرا، پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے گھر آتے ہیں، آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے اوڑھنی دو، کیونکہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اماں خدیجہ اس وقت ان کی ہمت بڑھاتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ تو سچی بات کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ تو غریبوں کا، مزدوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو ہر اچھے کام میں مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے کی راحت کا باعث بن رہے، بیوی شوہر کی ہمت بڑھا رہی، یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا باتیں کر رہے ہو، نہیں۔ اسی طرح جب شوہر گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو بیوی کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے، تو اس کے کھانے کی تعریف کرتا ہے، کوئی بات نہیں، کھانے میں کبھی نمک کم رہ گیا، کبھی کپڑے صحیح صاف نہیں ہوئے، کبھی استری صحیح نہیں ہوئی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گالیاں دیں، ہم اس کو برا بھلا کہیں، اس کے خاندان کا مذاق اڑائیں، اس کو گھر سے نکالنے کی اور طلاقیں دینے کی دھمکیاں دیں۔ وہ ہماری اولاد کی ماں ہے، ہم اگر اپنی اولاد کے سامنے اس کی عزت نہیں کریں گے تو کیسے ہماری اولاد اپنی ماں کی عزت کرے گی؟ کل وہ اپنی بیویوں کی کیسے عزت کرے گی؟ کل اس کے گھروں میں اسی طرح جھگڑے ہوں گے۔ تو شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے راحت کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کا انتظار کریں، ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ اسی طرح شوہر بیوی مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر، یہ یوں کہہ لیجیے، پہلے اللہ کے نبی مرد کا ذکر فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ آج ہمیں کوئی اس بات کا پیشکش کرے کہ آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی دعا آپ کو ملے گی، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس دعا کو حاصل نہ کرنا چاہتا ہو؟ ہر کوئی کوشش کرے گا کسی طرح مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے بس۔ اور اللہ کے نبی کی دعا دیکھیے، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، قام باللیل، رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، فصلی، اور قیام کرتا ہے، اور پھر وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پہ وہ اگر نہیں اٹھتی، فین ابت، وہ نہیں اٹھتی، کہتی ہے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس کے اوپر چھینٹے پھینکتا ہے پانی کی، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اور دونوں مل کر پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرمایا آگے، رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، قامت باللیل، جو رات کو اٹھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں اٹھا جا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کو چھینٹے مار کے اٹھاتی ہے، اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے تھوڑی سی دعا کر لو، پھر سو جانا۔ تو آپ دیکھیے یہ شوہر اور بیوی کب اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا معاملہ کر سکتے ہیں؟ یہ جب کر سکتے ہیں کہ جب دونوں کے درمیان محبت ہو، جب دونوں مل کر اپنے گھر کے فیصلے کرتے ہوں، جب دونوں مل کر اپنے گھر کا ماحول اچھا بناتے ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، نہ میں کروں گی، نہ تم کرو گے، نہ ہمارے بچے کریں گے۔ بچے کرتے ہیں تو باپ بچوں کو منع کرتا ہے یا ماں بچوں کو منع کرتا، نہیں بیٹا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس حد تک بندہ کب جا سکتا ہے کہ دونوں مل کر رات کو تہجد میں اٹھنے والے ہوں، ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہوں؟ یہ جب ہی ہوگا جب دونوں میں محبت ہوگی، اور یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے رشتے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، جس طریقے سے رشتے کے اندر محبت ڈالی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے سنت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نماز میں رفعتین کرنا ہے، آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے، آپ نے رکوع کیسے کرنا ہے، آپ نے تراویح کی رکعت کتنی پڑھنی ہے، آپ نے حج کیسے کرنا ہے، آپ کی زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، سنت یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے
اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، و میرا طریقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف نمازیں اور عبادات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. یعنی آج اگر ہم یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی اچھائی ہے، ہم کتنے عظیم انسان ہیں، ہم کتنے نیک انسان ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ تم محلے والوں سے پوچھو، تم مسجد والوں سے پوچھو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے بیوی اور بچوں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. ان سے جا کے پوچھیں آپ کتنے اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو خوشی کی حالت میں بھی دیکھتے ہیں اور غصے کی حالت میں بھی دیکھتے ہیں. وہ آپ کو تازہ دم ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور تھکے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. ان سے جا کے پوچھیں آپ کیسے ہیں، محلے والوں سے نہ پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں. وہ آپ کے گھر کا حال بھی جانتے ہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر کا حال بھی جانتے ہیں، وہ آپ کے رات کے اندھیروں کا حال بھی جانتے ہیں، اور وہ آپ کے دلوں کے اندر ہونے والی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں. تو اگر آپ اچھے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، صرف محلے والوں کے ساتھ نہیں. اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک پر اعتماد دوست کا رشتہ ہونا چاہیے. ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے احساسات کو بتا سکے، اس کو شیئر کر سکے، اس سے پوچھ سکے میں کیا کروں مجھے بتاؤ. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلی وحی کا ذکر فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے دوست تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے کے بعد پہلے ابو بکر کے پاس گئے یا اماں خدیجہ کے پاس گئے؟ اماں خدیجہ کے پاس گئے. ان کو جا کے کہا خدیجہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا، ان کو جھٹلایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی، ان کو اچھے الفاظ کہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کے ساتھ صلح کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس سال ہم واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، احرام اتار دو. صحابہ نے نہیں اتارا احرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے. ام سلمہ اپنی بیوی کو بتایا کہ ام سلمہ میں نے صحابہ سے کہا یہ احرام نہیں اتار رہے، کیا کروں؟ ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر سے باہر جائیے، خیمے کے باہر جائیں، اپنا احرام اتارنا شروع کریں. یہ لوگ احرام اتاریں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ کا مشورہ مانا، گھر کے باہر گئے اور احرام اتارنا شروع کیا، اور صحابہ نے بھی احرام اتارنا شروع کر دیا. آج مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے معاشرے میں کس نے یہ بات ڈال دی ہے کہ بیوی کی نہ سنو، جو عورت مشورہ دے اس کے مخالف کرو. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو اپنے دل کی کیفیت بتاتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، میں کیا کروں، اور جو وہ کہتی ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ کا بہترین دوست آپ کا شوہر یا بیوی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو اپنے آپ کو آدم کی اولاد کہتا ہو، خطا نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، غلطی نہ کرتا ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا اگر یہ غلطی میرا شوہر یا بیوی کر دے تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ میں اللہ سے تو چاہتا ہوں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میں دنیا سے تو چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دو. میری خامیوں کو کیوں دیکھتے ہو، میری کمزوریوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ میں کوئی دنیا میں اچھا کام بھی تو کرتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیا کرو. تو کیا یہ معاملہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے نہیں کر سکتی؟
کہ اگر بیوی سے کھانا غلط پک گیا یا اس نے غصے میں کوئی شکوہ کر دیا یا کوئی بات کہہ دی تو ضروری ہے کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے، ضروری ہے کہ اس کو گالیاں دی جائے، ضروری ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا جائے؟ کیا اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ اور اگر شوہر نے کوئی بات غصے میں کہہ دی، وہ پریشان تھا، اس نے ڈانٹ دیا، اس نے کوئی بات کہہ دی، تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ اگر اس وقت وہ غصے میں ہے تو تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اگر وہ غصے میں ہے تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اسی طرح محبت ہوتی ہے، اسی طرح معاملات ہوتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہوتا تھا، یہ سب ہوتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آئے اور سنا کہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح باتیں کر رہی ہیں۔ آپ غصہ ہے، آپ نے کہا تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے شوہر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں بیوی ہے۔ اس وقت گھر کے اندر یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، یہ رسول اور امتی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر تو میں اس کا شوہر ہوں نا، ٹھیک ہے، میں باہر شیخ ہوں، علامہ ہوں، پروفیسر ہوں، بہت بڑا مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہوں، تاجر ہوں، بھئی گھر کے اندر تو شوہر ہوں نا۔ تو جب میں شوہر بیوی کے رشتے میں ہوں، اس ماحول میں ہوں، تو اس وقت مجھے وہ ساری چیزیں یاد نہیں کرنی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ کس کا تھا؟ ان سے زیادہ ذمہ داریاں کس کے اوپر تھیں؟ ان سے زیادہ عبادت گزار اللہ کا کون تھا؟ ان سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا کون تھا؟ تو جب وہ اپنی بیویوں کی ان باتوں کو سن سکتے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے گھر گئے، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا، کیونکہ وہ اپنی ایک بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے گھر سے شہد پی کر نکلے تھے۔ ایک بیوی سے ملنے گئے، انہوں نے بھی کمپلین کی، دوسری بیوی سے ملنے گئے، انہوں نے بھی کمپلین کی۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد ہی نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ شہد جب میں پیتا ہوں تو میری بیویوں کو میرے پاس سے بو آتی۔ اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین شے میٹھی چیز شہد چھوڑ دی، چھوڑنے کو کہہ دیا کہ میں نہیں پیوں گا کیونکہ میری بیوی کو میرے شہد سے بو آتی ہے۔ لیکن وہ اصل میں ان دونوں بیویوں کی آپس کی پلاننگ تھی، کیونکہ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتی تھی کہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تو مال ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد پلا کر نمبر بڑھاتی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت اتاری، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہو جس کو ہم نے حلال کیا تمہارے لیے؟ تب تغنی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت ہے، اگر وہ شہد چھوڑ دیتے امت بھی شہد چھوڑ دیتی۔ لیکن یہاں ہمیں یہ ضرور پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی جستجو تھی کہ جو میری بیوی کو ناپسند ہوگا وہ کام میں نہیں کروں گا۔ آج اگر آپ کی بیوی کہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے، یہ والی خوشبو نہ لگائیں، ان دوستوں سے نہ ملے، یہ والا کام نہ کرے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں، اس کی ناپسند کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو سب کچھ شہد چھوڑنے کو تیار تھے، یہ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں چھوڑو شہد۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی چیز ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے کیوں ملتی ہیں؟ یہ چیزیں سنت سے ہمیں اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے کہ اس مقدس رشتے، شادی کے اس مقدس رشتے کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس میں محبت ڈالی جا سکتی ہے۔ اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کو ڈالا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، اور جس بیوی کے گھر میں بیٹھے تھے
ایک اور بیوی نے اپنے گھر سے غلام کے ہاتھوں میں ایک پیالے میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز بھیج دی، صحابہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ ان بیوی کو پتہ چلا جن کی باری تھی، جن کے گھر پہ اللہ کے نبی موجود تھے، انہوں نے اس برتن کو توڑ دیا اور چورا چورا کر دیا سب کے سامنے۔ اب آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ کی بیوی آ کے برتن توڑ دے غصے میں کوئی چیز، آپ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ٹوٹے ہوئے برتن کو اور کھانے کو سمیٹنے لگے اور فرمانے لگے، غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ کیوں غیرت آ گئی؟ کہ جس بیوی کے گھر اللہ کے نبی موجود تھے، اس بیوی کو غیرت یہ آ گئی کہ آج تو میری باری ہے شوہر کی خدمت کرنے کی، یہ کیوں بھیج رہی ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، جو ہماری سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ آپ نے کھانے اور برتن سمیٹے اور پھر فرمایا بیوی سے، اس کے گھر ایک برتن بھیج دو کیونکہ تم نے اس کے گھر کا برتن توڑ دیا، اور معاملہ ختم، معاملہ ختم۔ آج ہماری بیوی کے منہ سے کوئی آواز نکل جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہماری پسند ناپسند کے خلاف ہو، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نہ کرتے ہوں، لیکن محلے کی آوازیں آپ کو آتی ہوں گی، ادھر ادھر سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو رشتہ ہے اس میں یہ مسائل آتے ہیں، جذبات آتے ہیں، اور اسی جذبے کی وجہ سے تو محبت آتی ہے۔ تو اگر آپ اور میں اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں اور ایک مضبوط خاندان، ایک مضبوط معاشرہ اور ایک مضبوط امت بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر اس شادی کے رشتے کو مضبوط کیجیے، اس کو محبت سے بھر دیجیے، اور اس کے اندر صرف محبت نہیں بلکہ رحمت کو بھی ڈال دیجیے۔ یہ رحمت ہے، معاف کر دینا، برداشت کر لینا، غصے پہ قابو پا لینا، نرمی دکھا دینا، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رشتے کو مضبوط بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔